ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا مسئلہ، تو یہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، یہ حکم یہ واجب ہے، چاہے تکبر ہو یا نہ ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان سے انسان تکبر سے بچا رہتا ہے۔ اب اگر ٹخنوں سے شلوار اوپر کر کے فرعون بنا ہوا ہے تو بھی اوپر ہی رکھنی پڑے گی، اور اگر نیچے کر کے بھی اس میں تواضع پیدا ہو گئی ہے، تکبر پیدا نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کو نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ علت نہیں ہے، حکمت ہے؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ یہ علت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تکبر، حکمت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ تکبر سے بالکل پاک تھے، اس کے باوجود ان کو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، جن میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبر سے بالکل پاک تھے، مگر آپ کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہی۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار نیچے چلا جاتا تھا تو انہوں نے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ غلط، ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی ہمیں حضرت ابو بکر کی تاریخ میں، سیرت میں نہیں ملتا کہ وہ اس حدیث کے بعد اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، کہیں نہیں ملتا۔ یہ اصل میں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا جو ازار نیچے لٹکتا ہے وہ تمہارے ارادے سے نہیں لٹکتا، کیونکہ تم میں تو تکبر وہ بے خیالی میں لٹک جاتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اس میں اس کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں لٹکانے کی اجازت، کیونکہ حضرت ابو بکر جیسے تکبر سے پاک تھے، حضرت عمر میں بھی کبر نہیں تھا۔ اگر یہ متکبر ہوتے تو جنت کی بشارتیں تھوڑی ملتی ان کو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، صحیح حدیث ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان کو نبی نے کہا نا کہ جنتی ہیں، تو پتہ چلا ان میں کبر نہیں ہے، لیکن وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت زیادہ۔ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا۔ حضرت عمر نہ صرف یہ کہ اوپر رکھتے تھے، جس کے ازار کو دیکھتے ٹخنوں سے نیچے اس پہ کوڑا مارتے تھے، کوڑا مارتے تھے۔ حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت تھا، شدید بیمار تھے، جو کھاتے تھے نا زخموں کے راستے سے نکل جاتا تھا۔ آپ کو یقین ہو گیا اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ اس شدید تکلیف اور بیماری میں ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو دوبارہ بلوایا، فرمایا ارفع ازارک، اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب سفیر بن کے گئے ہیں مشرکین مکہ کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر، نبی نے بھیجا تھا نا صلح حدیبیہ سے پہلے، تو خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اسی پہ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان کی ازار ٹخنوں سے اوپر تھے، تو مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ہم تمہاری وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مذاق اڑانا اس کی علامت ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ رواج نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں رواج تھا ٹخنے اوپر رکھنے کا، آج تو نیچے کا۔ تو مذاق اسی چیز کا اڑایا جاتا ہے جس کا رواج نہیں ہوتا۔ رواج نہیں تھا، اس رواج یہی تھا کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ازار، اس کے باوجود نبی نے اس رواج کے خلاف ہمیں حکم دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی، اس کو بڑی شدید ہوئی وعید ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ آپ کے آفس میں پابندی ہوتی ہے کہ آپ پینٹ یا شلوار اوپر نہیں رکھ سکتے۔ فوج میں یہ پابندی ہوتی ہے، فوج میں کیا ہے پابندی ہے نا کہ نہیں، اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسی مجبوری میں گنجائش ہے، ایسی مجبوری میں اس لیے گنجائش ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اس لیے اس نے نیچے نہیں کیے کہ اس میں کبر ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی جاب چھوٹ جائے گی۔ تو مجبوری میں گنجائش کا فائدہ، کیونکہ اس میں تکبر کی نفی کی علامات تو موجود ہیں کہ یہ دل سے راضی اس پر نہیں ہے، دل سے راضی نہیں ہے، بلکہ یہ مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے۔ کیونکہ جاب چھوٹنا ایک بہت بڑی، سارے آرمی کے لوگ اگر یہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے تو آرمی میں تو سارے فاسق فاجر لوگ گھس جائیں گے نا پھر۔ تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ استغفار کرتے رہو، جیسے ہی آپ آفس سے گھر آتے ہو یا کوئی ہوتا تو فوراً اس کو فولڈ کر لو۔ یہ جو کہتے ہیں نا فولڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، بالکل اس حکم ہے، لازمی ہے، کرنا پڑے گا۔
چھوٹا کپڑا ہو جاتا ہے تو وہ نا نا نا، وہ آستینوں کے بارے میں بلا وجہ نماز میں آستینیں موڑ کے نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ تو صحیح حدیث ہے ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. اس لیے بھائی ہاں لوگ کہتے ہیں ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے تو موزے بھی پہننا جائز نہیں ہونا چاہیے.